تو رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل کرنے کا بہت ہی مقدس مہینہ تھا۔ سب بندوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جس کو توفیق ہوئی، جس کو جتنی توفیق ہوئی اس نے ادا کر لی، توبہ کیے، استغفار کیے۔ اب اس توبہ کی قبولیت کی علامت کیا رہی؟ اس کا یہ استغفار کرنا، اس کا یہ توبہ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا یا نہیں فرمایا، اس کی کوئی علامت اور پہچان ہے؟ تو علماء دین فرماتے ہیں کہ بالکل اس کی پہچان ہے۔ پہچان یہی ہے کہ جن گناہوں سے اس نے توبہ کی، جن گناہوں سے اس نے استغفار کیا، اب رمضان شریف کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ان گناہوں کی طرف وہ دوبارہ نہ متوجہ ہو۔ رمضان شریف میں جو اس کے چہرے پر عبادت اور ریاضت کے آثار جو تھے، وہ عبادت اور ریاضت کے آثار، وہ نور، اگر اس کی اور نیک کاموں کی طرف توجہ، برے کاموں سے بچنا، یہ چیزیں اگر اس کے چہرے پر نظر آئی، اس کے باتوں میں اگر نظر آئی، اس کے عمل میں اگر نظر آئی، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی۔ لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اگر پھر اس نے حسب دستور جھوٹ بولنا شروع کر دیا، پھر اس نے حسب دستور غیبت اور چغلخوری شروع کر دی، پھر اس نے حسب دستور شیطان کے پیچھے چلا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہوئی، اس کی توبہ میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جس چیز کا، جن برکتوں کا اس نے رمضان المبارک میں وعدہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جن چیزوں سے، جن گناہوں سے ہم نے توبہ کی، پروردگار عالم ہمیں اس توبہ پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں نیک کاموں کی زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ چونکہ سال میں صرف 2 بار آتی ہے، اس وجہ سے بہت سارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے امام صاحب حسب معمول اللہ اکبر کریں گے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھ کر کے پھر اللہ اکبر، پھر دوسری بار اللہ اکبر، پھر تیسری بار اللہ اکبر کہیں گے، ان میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بار جب اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد قرات ہوگی اور پھر رکوع، سجود، پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، پھر قرات مکمل ہونے کے بعد پھر 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رکوع میں چوتھی تکبیر کہتے رکوع کی تکبیر ہوگی اور رکوع میں چلے جائیں گے۔ باقی نماز جیسے ہوتی ہے ویسے ہو جائے گی۔ اور اس کی نیت بھی اس طرح ہوگی کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی مع 6 زائد تکبیروں کے، اس امام کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ چلیں پھر آ جائیں پھر سے۔